والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ راستے کی حوالے سے سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے راستوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک راستہ جس راستے کی اضافت اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی طرف کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ایک سے صراط المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق ہوئے۔ ایک ہے صراط الضالین، گمراہ لوگوں کا راستہ، جو لوگ راہ راست سے صحیح راستے سے ہٹ گئے، وہ صراط الضالین ہے۔ اب صراط المستقیم کے حوالے سے انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک صراط مستقیم کے بارے میں علم رکھنے والے، علم رکھنے کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم پر چلنے والے۔ ایک ہے صراط مستقیم کے حوالے سے علم رکھنے والے لیکن علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس صراط مستقیم سے انکار کرنے والے، اس صراط مستقیم کے سرے سے انکار کرنے والے، علم رکھنے کے باوجود انکار کرنے والے، اس پر نہ چلنے والے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم کے بارے میں علم رکھتے ہی نہیں ہے سرے سے، نہ وہ صراط مستقیم پر ہے نہ وہ صراط مستقیم کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ وہ جو باتیں اپنی من میں آ جاتی ہیں اسے صراط مستقیم سمجھ کر، اسے دین سمجھ کر، اسے نجات کا ذریعہ سمجھ کر، اسے پوری زندگی اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کے لیے ان کے نامہ اعمال تولنے کے لیے ترازو سرے سے نصب ہی نہیں کریں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری کوششیں، ساری محنتیں ضل گم ہو گئی، فی الحیاۃ الدنیا، قیامت سے پہلے دنیا کے اندر ہی ان کی ساری محنتیں گم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ چاہتے کیا ہے، گمان کیا کرتے، سوچتے کیا ہے، يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ گمان، وہ یہ یقین، یہ سوچتے ہیں کہ سب سے بہترین راستے پر وہ گامزن ہیں، سب سے بہترین عمل وہ کر رہے ہیں، اصل جنتی وہی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی ساری محنتیں، ساری کوشش دنیا میں ہی ضائع ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کی روشنی میں عمل کرنے کے بجائے خود ساختہ اپنی طرف سے دین بنا کر، اس کو نام دے کر، اس کو عبادت کا نام دے کر، قرب الہی کا نام دے کر اس کو خود انہوں نے اختیار کیا، اور یہی عیسائیوں کی گمراہی کا سبب تھا۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں، عجیب قسم کے مسلمانوں میں عجیب قسم کے فرقے موجود ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک بزرگ آئے تھے، وہ کہنے لگا کہ اگر آپ نے اصل اسلام کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اگر آپ نے ان 73 فرقوں کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو مجھ سے کہہ رہا تھا آپ ترکی میں جا کے دیکھیں، تو کہہ رہا تھا کہ ترکی کے اندر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ابھی ہم نماز میں امام آگے ہوتے ہیں، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ ترکی کے اندر کچھ مسلمان فرقے ایسے ہیں جس میں امام پیچھے ہوتے ہیں سب سے اور مقتدی سارے آگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر چلہ کشی کے نام پر، اعتکاف کے نام پر، قرب الہی کے نام پر معاشرے سے کٹ کے، بیوی بچوں سے کٹ کے اور ان کے حقوق ادا کرنے کے بجائے اللہ کرنے کے لیے دریاؤں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں پہ ایسے عبادت کرنے والے موجود ہیں۔ مجھے میرے ایک دوست کہنے لگا، خلیل بھائی ہمارے کچھ اعتکاف کے طریقے ایسے کہ ہم پانی میں وہ اعتکاف کرتے ہیں،
جناب وہ پانی میں اعتکاف کیسا ہوتا ہے؟ سردیوں میں آپ نے 40 دن پانی کے اندر رہنا ہے. یہ کیا ہے جی؟ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے ایسی محنتیں اور ایسی کوششیں ہیں جس کا ما انزل اللہ بہا من سلطان. اللہ رب العالمین نے اس بارے میں کوئی دلیل، کوئی حکم سرے سے جاری نہیں کیا ہے. جبکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے اندر اسلام کے نام پہ، عبادت کے نام پہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کی، اپنے آپ کو ڈیمیج کرنے کی اللہ کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں بائی بائی بنائے تھے نبی علیہ السلام نے. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے، کیونکہ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ مختلف ادیان سے وہ تعلق رکھتے ہوئے مدینہ پہنچے تھے. پہلے مجوسی تھے، پھر مختلف عیسائی راہبوں سے ملتے پھر وہ مدینہ پہنچے تھے. ایک روایت کے مطابق 300 سال ان کو زندگی ملی، ایک روایت کے مطابق 250 سال ان کو زندگی ملے. کسے؟ جناب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیت کے اندر جو انحراف موجود تھے عبادت کے نام پہ، کیونکہ ولضالین سے مراد پیارے پیغمبر فرماتے عیسائی ہے. کیوں؟ عیسائی بغیر کسی علم کے عمل وہ کرتے رہے. وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ایسی رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کیا، خود گڑھ لی، جسے ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا. اب عبادت کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، جناب سلمان جاتے ہیں جناب ابو الدرداء کے گھر میں. ابو الدرداء کے گھر میں جب پہنچے، جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی پرگندہ حال میں بیٹھی ہوئی تھی. اور یہ حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ، یہ واقعہ آیت حجاب، پردے کی آیات، پردے کی احکام نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. عموماً ہم بعض اوقات باتیں کر جاتے ہیں، لیکن تفصیل نہ بتانے کی وجہ سے لوگ اس واقعے سے یہ استنباط کرنے کی کوشش کرتے کہ پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ سلمان فارسی ابو الدرداء کی گھر میں گئے، ان کی بیوی سے بات کی، ان کی بیوی کو دیکھا. یہ حالانکہ مسئلہ یہ ہے، یہ واقعہ پردے کی حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے. جب جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ پرگندہ حال میں بیٹھی ہوئی تھی. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے. جناب سلمان پوچھتے ہیں آپ کس حالت میں، کس کنڈیشن میں، کس کیفیت میں بیٹھی ہوئی ہے؟ آگے سے وہ کہتی ہے، شکایت کرتی ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. کہتی ہے سلمان، میں کس کے لیے اپنے آپ کو بنا کے رکھوں جبکہ تیرے بھائی ابو الدرداء وہ راتوں کو نمازوں کی صورت میں اس کی راتیں گزرتی ہے، دن روزہ کی حالت میں گزرتا ہے. یعنی مہذب انداز میں اس نے شکایت کی کہ ابو الدرداء میرے حقوق ادا نہیں کرتے، ابو الدرداء کی راتیں عبادت کی حالت میں گزرتی ہے، ابو الدرداء کے دن روزہ کی حالت میں گزرتا ہے، میرے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، ابو الدرداء کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، میں کس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھوں؟ جناب سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بات سمجھ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ہی رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. اسی دوران ابو الدرداء واپس آتے ہیں. اب میزبان ہے ابو الدرداء، مہمان کے لیے کھانا پیش کرتے ہیں. جناب سلمان فرماتے ہیں اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں کھائے گا. آگے سے ابو الدرداء فرماتے میرا روزہ ہے. کہنے لگا کون سا فرض روزہ ہے؟ نفلی روزہ ہے. اگر آپ روزہ توڑ کے میرے ساتھ کھائیں گے، کھانے میں شامل ہوں گے، تب میں بھی کھاؤں گا. اگر آپ کھانا نہیں کھائے گا تو میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا. اب مہمان کے دل رکھنا تھا، کیونکہ مہمان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ حکم جاری کیا تھا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے.
اب لہٰذا یہاں پہ ایک طرف مہمان نوازی کا مسئلہ ہے اور ایک طرف روزہ ہے، نفلی روزہ ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر روزہ توڑ کر اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج میں نے آپ کے ہاں ہی قیام کرنا ہے۔ رات ہوئی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے شروع سے ہی مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ جناب سلمان کہتے سو جاؤ، زبردستی ان کو سلاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد پھر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیدار ہوتے ہیں، پھر مصلی پہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جناب سلمان پھر ان کو بٹھاتے ہیں۔ کئی بار یہ پروسیس مکمل کرنے کے بعد جب رات کی آخری پہر رہ گئی تو جناب ابو الدرداء فرماتے ہیں، جناب سلمان فرماتے ہیں اب کھڑے ہو جاؤ، اب نماز پڑھو، جتنی پڑھنی اب پڑھو۔ اب جب رات کی آخری پہر میں خود بھی بیدار ہوا، جناب ابو سلمان رضی اللہ عنہ خود بھی کھڑے ہو گئے۔ ابو الدرداء سے کہا اب نماز پڑھو۔ اب دونوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد صبح ناشتہ وغیرہ کر کے جناب ابو الدرداء کو 4 باتیں سنا کر واپس آ گئے۔ وہ باتیں ہیں یہ اسلام۔ فرماتے ہیں ابو الدرداء، اسلام یہ ہے ان لبدنک علیک حقا، یقیناً تیری جو باڈی ہے، جسم ہے، جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، لہٰذا عبادت کے عنوان سے سال بھر روزہ رکھ کر اس جسم کو نقصان نہیں پہنچانا، پوری راتیں عبادت کر کر کے اس جسم کو ڈیمیج نہیں کرنا۔ ان لبدنک علیک حقا، تحقیق تیرا جسم پر بھی تیرا حق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اگر جسم کو نقصان پہنچنے کا جہاں پہ خطرہ ہو، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے کچھ حرام کردہ چیزوں کو بھی اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے کھانے کی اجازت دی ہے۔ خنزیر، حرام گوشت ایسے موقعوں پہ کھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور ہو جائے، اگر وہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے حرام کے علاوہ، تو اس صورت میں اس جسم کو قائم رکھنے کے لیے اسے حرام کھانے کی اجازت موجود ہے، بشرطے کہ اس کے پاس حلال کی کوئی آپشن موجود نہ ہو تو جسم کو بچانے کے لیے۔ اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ خودکشی میں انسان اپنے جسم کو خود ختم کرتا ہے، کیونکہ اس جسم کا انسان آنر نہیں ہے، مالک نہیں ہے۔ تو عرض یہ کیا کہ جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لبدنک علیک حق، تحقیق تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے، لہٰذا عبادت کے عنوان سے اس کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ پہلی بات، وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، جو تیرا مہمان بن کے آتا ہے اس مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیرا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا ہے، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، جو گھر میں تیری بیوی بن کر آئی ہے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ فَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، رب کو رب کا حق دو، بیوی کو بیوی کا حق دو، جسم کو جسم کا حق دو، مہمان کو مہمان کا حق دو۔ یہ اسلام ہے۔ یہ 4 باتیں سنا کرا، یہ ہے اسلام۔ جبکہ ظالمین یہ ہے جو ان چیزوں کے تمیز کیے بغیر وہ اپنے طرف سے عبادات کی طریقے بنا لیتے ہیں، بنانے کے بعد اس پہ پوری لائف لگا دیتے ہیں، اور یہ سادھوازم ہے، یہ ہندوازم سے آیا ہے۔ ہندوؤں میں سادھو ہے، عیسائیوں میں رہبانیت ہے، مسلمانوں میں صوفیت ہے۔ اس صوفیت کے اندر بھی وہی جو ہندو کرتے تھے، ہندو سادھو جو کرتے ہیں، عیسائیوں کے جو راہب کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی صوفی وہی کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عبادت کے عنوان سے آگ کے انگارے سے گزر رہے ہیں، اپنے آپ کو تلوار کے ذریعے، خنجر کے ذریعے چیرتے ہیں عبادت کے عنوان سے، سیدنا حسین کی محبت پہ، اور عام بیچارے لوگوں کو محبت کے حوالے سے گمراہ کرنے کے لیے عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس محبت کی معیار پہ نہ جناب صدیق اکبر اترے، نہ آج ہم خود اترنے کے لیے تیار ہیں، نہ بیان کرنے والا مولوی خود اس عبادت کی معیار پہ اترنے کے لیے تیار ہے۔ جناب اویس قرنی رحمہ اللہ کی واقعہ بیان کرتے ہیں،
اویس قرنی نے سنا کہ نبی علیہ السلام کے غزوہ احد میں دانت شہید ہو گئے، تو کیا کیا اویس قرنی نے؟ انہوں نے سوچا شاید یہ دانت ہوگا، پہلے آگے 2 دانت تھے اس کو توڑ دیا، پھر سوچا نہیں یہ نہیں ہوگا دوسرا ہوگا، اسی طرح کرتے 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 32 کے 32 دانت توڑوا دیے۔ کس نے؟ اویس قرنی نے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی محبت میں۔ اگر ایک تو پہلی بات یہ اویس قرنی جیسے جلیل القدر انسان سے ایسا کام ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی مخالفت کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنا سیدنا اویس قرنی کے لیے ممکن نہیں ہے، مناسب نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام لیس منا من ضرب الخدود، یہ تو دانت اتارنا تو بہت بڑی بات ہے، جو اپنے گال پیٹے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر دانت اگر کسی کا توڑے تو اس کا قصاص ہے، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جان کے بدلے میں جان، دان کے بدلے میں دان ہم نے بطور قصاص رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چہرے پہ چہرہ پیٹنا شروع کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں پہ اویس قرنی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ محبت میں انہوں نے 32 کے 32 دان توڑوا دیے۔ اگر اسی کو محبت، حالانکہ یہ اویس قرنی رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے، ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اویس قرنی جیسے جلیل القدر انسان سے قرآن و سنت کی مخالفت ممکن ہے۔ اگر اسی کو معیار بنایا جائے، جو بیان کرنے والے مولوی صاحب کو چاہیے پہلے وہ خود کر کے آ جائے، 32 دان توڑوا کے آئیں، پھر اویس قرنی کے واقعے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر اسی کو محبت سمجھا جائے تو جناب ابو بکر کی محبت کو کیا عنوان دیں گے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن 32 دان نہیں توڑوائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول کو کیا عنوان دیں گے؟ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی 2 دان احد میں شہید ہو گئے۔ جناب عمر کے، جناب عثمان کے، جناب حسنین کریمین کی، ان کی محبت کو ہم کیا عنوان دیں گے؟ اگر محبت یہی ہے 32 کے 32 دان توڑوانا محبت ہے تو ان کی محبت کو ہم کیا عنوان دیں گے؟ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، ظالمین وہ ہوتا ہے جو لا علمی کی بنیاد پر، علم نہ رکھنے کی بنیاد پر خود ساختے طریقے ایجاد کر کے اس پر عمل کر کے اس کو اسلام کا نام دیتے ہیں، اور ہم نماز میں ایسے لوگوں کے راستے سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔